and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, आज फिर एक दफ़ा कुछ नया नहीं हुआ इस मुल्क में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी पर अदालत और हुकूमत हमें आमने सामने नज़र आए। और ये मामला बिल्कुल भी नया नहीं है, ये मुस्तकिल एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। और यूँ मालूम होता है कि चीफ़ जस्टिस काफ़ी डिफेंसिव पोजीशन पे जा चुके हैं। हालांकि जो पावर्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर वो उसको राइटली एक्सरसाइज करें तो ना सिर्फ ये कि वो इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल सकते हैं, बल्कि अपने इंस्टीट्यूशन को, अदलिया को भी बचा सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ होने से। वाई आई से कि कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर ये एक ट्रेंड बन गया कि डिफरेंट वेरिएशन की कानून साजी करके या फिर जजेस की ऑडियो वीडियो रिलीज़ करके या फिर उनको बार बार पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने बुला के और उनके ऊपर इस किस्म की मिलाइनिंग कैंपेन चला के, जो हम मुस्तकिल पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी देखते रहे हैं और मीडिया पे भी मुस्तकिल देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड जनरेट होगा आने वाली तमाम गवर्नमेंट्स के लिए कि अदलिया को प्रेशर में कैसे लाना है, कैसे कंट्रोवर्शियल कानून साजी करनी है और अपनी मर्ज़ी मनवानी है, चाहे वो इलेक्शंस कराने से मुतल्लिक हो, चाहे वो जजेस की तैनाती से मुतल्लिक हो, चाहे वो फुल बेंच से मुतल्लिक हो, चाहे वो सुओ मोटो पावर्स से मुतल्लिक हो। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी विल कम टू ग्राउंड अगर आज इस ट्रेंड को रोका ना गया। एंड दिस इज़ द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो अगर वो नहीं करते या इसमें हेजिटेशन दिखाते हैं या इसमें किसी तरह टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं जिसमें वो सेफ़ एंड साउंड रिटायर हो जाएं, तो शायद वो रिटायर तो हो जाएंगे, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बचा लेंगे, बट इन द हिस्ट्री, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो ऑलरेडी बहुत चेकर्ड है, उसमें उनको हमेशा एक कमज़ोर चीफ जस्टिस की तरह याद रखा जाएगा, जिसने अदलिया की हिफाजत नहीं की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत नहीं की और जिसने अपने इदारे को लेट डाउन किया। जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हो रही है मुस्तकिल पार्लियामेंट में, एवरी लीगल माइंड नोज़ कि वो गलत हो रही है और इसको स्ट्राइक डाउन कर देना राइट अवे बहुत आसान है। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतनी समात करके और मुस्तकिल ला हासिल बहस करके मुल्क को किस जानिब धकेला जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ये बड़ी डूबियस स्टेटमेंट है और ये अता तारड़ ने भी दी समात के बाद बाहर आके, जो उन्होंने प्रेस टॉक की उसमें उन्होंने कहा ये तो सिर्फ सीनियरिटी का फ़र्क है, सिर्फ सीनियर होने की बेस पे अगर कोई चीफ जस्टिस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी पावर्स भी डिफरेंट हैं, चूँकि बड़ी फ्रिवलस स्टेटमेंट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कैटेगोरिकली बताता है कि सुओ मोटो से मुतल्लिक, बेंचेस फॉर्मेशन से मुतल्लिक देयर आर स्पेशल पावर्स जो चीफ जस्टिस के पास हैं। सो इस वक्त माहौल ऐसा बनाया जा चुका है जिसमें एक ट्रेजेक्ट्री है, अगर मैं आपके सामने रखूँ, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्तकिल पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला चुकी है। उसके चेयरमैन नूर आलम खान ने साफ कहा कि अगर वो नहीं आते और स्टे लेते हैं तो वारंट मैं उनके निकालूंगा, अगर दोबारा स्टे लेंगे मैं दोबारा वारंट इशू करूंगा। उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जिनकी ऑडियो रिलीज़ की गई, उनके ऊपर काफ़ी स्मेयर कैंपेन उन पर चलाई गई, उनकी आमदन और असासों की तफसीलात भी 15 दिनों में FBR से मांग ली गई है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मांगी है। और इसके अलावा प्रिविलेज कमेटी के सामने जजेस को बुलाने की बात की गई कि ये आएंगे और हमें जवाब देंगे। इन्होंने कैसे रिकॉर्ड मांगा है नेशनल असेंबली का, और राना सनाउल्लाह ने जो सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये हमारे बुलाने पर नहीं आएंगे तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश नहीं होंगे। इसके अलावा साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके बेटे को भी बुलाने की बातचीत हो रही है, जो कि PTI से एफिलिएटेड नज़र आते हैं आजकल। और ये सारी जो ट्रेजेक्ट्री है, इट इज़ लीडिंग इन दैट डायरेक्शन जिसकी मैंने आपके सामने बात की कि ये एक ट्रेंड अगर जनरेट हो गया इन तरीक़ों से ब्लैकमेल करने का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और इसके अलावा मिसलीडिंग कमेंट्री जो कि वज़रा की तरफ से हो रही है वो कंटिन्यू की और उसका रीबटल सेन माइंड्स ने ना दिया, जो कि आजकल सिर्फ 2-3 लोग नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी में एतजाज़ अहसन नज़र आते हैं और इसके अलावा 2 या 3 और लोग हैं सिर्फ जो कि आके इस चीज़ का दिफा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे एक अहमियत रखता है और पार्लियामेंट उसके अंडर आती है, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से
سماعت کے دوران اتنی ایگریسو اور کلیئر کٹ پوزیشن لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ آنے والے ٹائم کے لیے اچھا نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ملک میں جنریٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد بات اگر ختم ہو جاتی تو شاید ہم اسی پہ فوکسڈ رہتے، لیکن جو ایک آرٹیفیشلی جنریٹڈ اکنامک کرائسس ہیں ان کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. وی آل نو اسحاق ڈار از نون فار ہز فیک ببلز آن اکانومی. وہ اس طرح کے فارمولاز اپلائی کرتے ہیں جو وقتی طور پہ تو چیزوں کو، انڈیکیٹرز کو تھوڑا سا ہلا کے آپ کو ایسی صورتحال دکھاتے ہیں کہ شاید چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں، بٹ ان دا لانگ رن جب بھی اسحاق ڈار ڈریون اکانومی پاکستان میں نظر آئی ہے وہ ڈکلائن کی طرف ہی گئی ہے. سیم از اپلیکیبل ایون ٹوڈے کہ اسٹریٹجی سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا بھی نہیں چاہتے. انہوں نے آرٹیفیشلی امپورٹس روکیں. یہ وہ آرٹیفیشلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے اکانومی کو کنٹرول میں لانے کا. شاید سوچا یہ گیا کہ امپورٹس روکیں، ایل سیز روکیں، اور اس سے جتنے بھی ڈالرز بچیں گے اس سے بیرونی ادائیگیاں کر دی جائیں گی. اور اگر میں فگر کوٹ کروں تو پاکستان نے جون میں، یعنی کہ اگلے نیکسٹ منتھ تقریباً $1.5 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے، اور اگر آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملتے تو ہم یہ ادائیگیاں نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت نے سوچا کہ امپورٹس پہ پابندیاں لگائیں اور جتنے ڈالرز بچا سکتے ہیں وہ بچائیں، اوور آل اکانومی کو جو بھی دھچکا لگتا ہے وہ لگنے دیں، لیکن کسی طرح آئی ایم ایف کے بغیر یہ جو بیرونی ادائیگیاں ہیں یہ ہم کر دیں. اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اس مصنوعی بچت اسکیم سے آئی ایم ایف کو ایوائڈ کرتی رہے گی گورنمنٹ. جون تک ایک عوام دوست بجٹ پریزنٹ کر دے گی، اور اس بجٹ میں اگین سبسڈیز ہوں گی، سم تھنگ جس پہ پہلے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ رفٹ کریٹ ہو چکی ہے، اور بار بار انہوں نے اس پہ سائن بھی کرائے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر سبسڈیز نہیں دیں گے. لیکن کیونکہ یہ لوگ آئی ایم ایف کو ایوائڈ کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں جب بجٹ آنے والا ہے تو یہ اسی طرح سبسڈیز اورینٹڈ الفاظ کا ہیر پھیر کر کے بجٹ پاس کریں گے، اور اس بجٹ کی بیس پہ اگلے 2 مہینے ان کو ہارڈلی نکالنے پڑیں گے، بیکاز جولائی اور اگست میں ویسے ہی اسمبلیز تحلیل ہو جانی ہے. تو یہ اس کو کیری کریں گے آن دا پیپر کہ ہم نے بہت اچھا بجٹ پریزنٹ کیا ہے. ریالٹی میں یہ ہوگا کہ کیونکہ وہ ایک سچویشن ایسی ہوگی جو ریئلسٹک نہیں ہے، تو ملک واقعی ڈیفالٹ کے قریب جا چکا ہوگا. شاید ابھی بھی جا چکا ہے آن پیپرز، لیکن کیونکہ وہ ہم تک پریزنٹ نہیں ہوا، ہم تک حقیقت تو پہنچتی نہیں ہے لوگوں تک، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. بٹ جب ایونچولی ان کی گورنمنٹ جائے گی، جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، یا اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو پیپرز پہ ملک ڈیفالٹڈ ملے گا، اور وہ اس کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا، جس کے بعد یہ لوگ کلیم کریں گے کہ وی ور آلریڈی سیئنگ کہ حالات اچھے نہیں ہیں، الیکشنز نہ کرائیں، حکومت نہ گرائیں، ہم اسے کنٹرول کرنا جانتے ہیں. اور اس طرح وہ جو ایک سیاسی شہادت یہ لوگ چاہتے ہیں وہ اکانومی کے نام پہ یہ لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. نون لیگ ایک دفعہ پہلے بھی یہ کر چکی ہے. 2018 میں جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور مفتاح اسماعیل منسٹر تھے اکانومی کے، اس وقت بھی انہوں نے ایک ایسا ہی بجٹ پریزنٹ کیا تھا، اور وہ اتنا اوے فرام دا ریالٹی تھا یا گراؤنڈ ریالٹیز تھا کہ سپٹمبر 2018 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو اگست میں جس نے سوور ان کیا تھا، جن کی گورنمنٹ اگست میں بنی تھی، ان کو سپٹمبر میں فوراً نیا بجٹ پریزنٹ کرنا پڑا تھا. اسی طرح اگر آئی ایم ایف کے ریویوز کی ہم ٹریجیکٹری دیکھیں تو 9th ریویو پچھلے سال 2022 نومبر میں ہونا تھا، 10th ریویو فیبروری 2023 میں ہونا تھا، 11th ریویو کا ٹائم 2 مئی 2023 سے شروع ہو رہا تھا، اور جون 2023 میں یہ پروگرام آئی ایم ایف کا کمپلیٹ ہونا تھا. آج 8 مئی ہے اور ہمارا 9th ریویو بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر یہ کہا جائے کہ میں بار بار اپنے ویلاگز میں یہ کہتی رہی ہوں کہ اکانومی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اکانومی کو ون آف دا لیوریج کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے ٹو کنٹینیو ود دا گورنمنٹ، کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلتی رہے، یہی سیٹ اپ چلتا رہے. اور اسی لیے کوئی بھی آپٹیکلی تو دکھایا جاتا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مشاورت ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ میں، لیکن وہ عدالت میں جا کے کچھ کہتے ہیں، باہر آ کے کچھ کہتے ہیں، اور جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کچھ کہتے ہیں. سو اٹ از آل اے ڈرامہ، a facade
جو کریٹ کیا گیا ہے اور یہ ایک ببل ہے، جب برسٹ کرے گا تو ملک بہت بری طرح اپنے نیز پہ آئے گا، اف آئی مے سے دیٹ۔ اس کے علاوہ فوکس کس چیز پہ ہے؟ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کی، اکنامک کرائسس کی بات کی، اینڈ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو پولیٹیکل کرائسس آف کورس۔ فوکس سارا یہ ہے کریک ڈاؤن آن پی ٹی آئی اینڈ عمران خان، جس کے بارے میں ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری کے دن قریب آ گئے ہیں اور آپریشن رد العمران میں اگلے مرحلے کی تیاری مکمل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ صحافی ہیں اظہر جاوید، جو کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور تقریباً ہر وقت ایون فیلڈ میں باہر نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر پائے جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ ہر جگہ پلانٹڈ کویسچنز پوچھنے میں یہ پیش ہوتے ہیں۔ سو جب اس طرح کے جرنلسٹ کچھ کہتے ہیں تو وہ خبر ہوتی ہے۔ یہ جو رد العمران کا ورڈ یوز کیا ہے، اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کچھ نہ کچھ ایسا رسپانس آنا چاہیے تھا، بیکاز یہ ٹرم ایسی ہے، وی آل نو، یہ ملیٹنٹس کے خلاف آپریشنز میں یوز ہوتی رہی ہے، رد الفساد کی شکل میں یا اور بھی جو آپریشنز ہوتے رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ایک اینٹیٹی کا، اس کو ٹیررسٹ سے تشبیہ دے کے، دس از ڈپلوریبل، اور جتنا کنڈیم کیا جائے اس کو کم ہے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کا پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ، عمران خان سمیت تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا ٹاسک وزارت داخلہ کو سونپ دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے کرپشن کیس میں گرفتاری کا پلان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ صوبائی رہنما بھی نشانے پہ ہیں۔ پلان جو مرضی کر لیں، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ 1 سال سے یہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور ہر گرفتاری اور ہر اس طرح کا حربہ جو کہ لوگوں پہ اپلائی کیا گیا یا ڈائریکٹلی عمران خان پہ اپلائی کیا گیا یا ان کے لیڈرشپ پہ اپلائی کیا گیا، اس میں صرف بیک لیش ہی سامنے آیا ہے۔ جو 2-3 دن پہلے ہم نے مناظر دیکھے جس میں ایک پروٹیسٹ میں خواتین اسلام آباد میں موجود تھیں، جس طرح انہیں زمین پہ گھسیٹا گیا۔ 2 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سالیڈارٹی کے لیے آئی تھیں یا وہ کس پارٹی کی طرف سے آئی تھیں۔ دے ور دا سٹیزنز آف پاکستان، اور یہ ایک سٹیزن کا رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، اور پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے۔ اگر ہماری ریاست جو سو کالڈ عورتوں کی بڑی عزت کرتی تھی، وہ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنے پہ آ گئی ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس قدر مس ڈائریکشن کا شکار ہیں اور کس قدر مس گائیڈڈ اور مس لیڈنگ فینومینا کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ الٹیمیٹلی دا اسٹیٹ ول سفر۔ سٹیزنس کا ٹرسٹ جب ختم ہو جاتا ہے اسٹیٹ میں، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، وہ بروکن ریلیشن شپ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جینوئن اینیمیز کی طرف سے۔ اور اس کی بالکل کلاسک اگزامپل ہے کہ ابھی جب بلاول بھٹو پہ تنقید ہوئی انڈین میڈیا کی طرف سے، جو ان کا گوا کا دورہ تھا، تو اس میں ہم پاکستانی بھی پیش تھے۔ اور وہ کیوں تھے؟ بیکاز بلاول بھٹو بیکیم دا سمبل آف دا پی ڈی ایم گورنمنٹ، اور جو اس نے فیشزم لیش آؤٹ کیا ہے آن اٹس اون پیپل، دیٹس وائی ناؤ پیپل آر ناٹ بادرڈ کہ بلاول بھٹو پاکستانی فارن منسٹر تھے۔ ہمیں ان کا ڈیفینس کرنے کی شاید ضرورت تھی، لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں شاید جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اینڈ دس از ریئلی وریسم۔ اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کب تک اس معاملے کو ڈریگ کرتے رہنا ہے، ڈیموکریسی کو کس نے سپورٹ کرنی ہے اور کس نے اینٹی جانا ہے، اور کیا صرف ایک دفعہ کی حکومت کے لیے بالکل اپنے ہی لوگوں کے خلاف جا کے کھڑا ہو جانا، یہ جو روایت ہے ہمارے پولیٹیشنز کی، کیا یہی چلتی رہے گی یا اس سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے؟ I'll see you tomorrow.